بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا بڑا پسند ہے کہ اگر کوئی سلو کروائے تو سلو کے فضائل ہیں۔ میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں کہ کتنی عظمتیں ملتی ہیں سلو کروانے کی۔ تو اگر انسان خود ایک دوسرے کے ساتھ سلو کے ساتھ رہے، پیار محبت کے ساتھ رہے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی سلو کروائے اس کو ہر کلمے کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور جب وہ وہاں سے جائے گا یعنی لوگوں کی سلو کروائی، ان کو آپس میں راضی کر لیا، وہ آپس میں پیار محبت سے رہنا شروع ہو گئے، اب سلو کروا کر بندہ واپس جا رہا ہے تو اللہ سلو کروانے والے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں جی، آپ لازمی ہمیں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں روٹھے ہوں کی صلح کرواؤ۔ جو فساد ہوتا ہے، آپس میں دوری ہے، یہ خیر کو کاٹ دیتی ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ جب ہم ملیں گے تو خیر شروع ہوگی، اللہ کی رحمت ہم پہ برسے گی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کس لیے مسکرائے؟ آپ کو کس بات نے مسکرایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانوں گر پڑیں گے، اور ان میں سے ایک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ مجھے انصاف عطا فرما، مجھے انصاف دے کہ فلاں بندے نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اس جو مانگنے والا پکارنے والا ہے فرمائے گا بتا تجھے کیا چاہیے۔ یعنی جب وہ بندہ دعا مانگے گا اے اللہ فلاں نے مجھ پہ ظلم کیا، مجھے انصاف دلا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تجھے کیا چاہیے۔ اس کے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں کہ جو نیکیاں تجھے دے دی جائیں قیامت، جو نیکیاں تجھے دے دی جائیں تاکہ تیرا انصاف پورا ہو جائے، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میرے گناہ اس کی نامہ اعمال میں ڈال دے۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام رو پڑے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، ہر کوئی اس دن اس بات کا محتاج ہوگا، یعنی عمل اس کو اجر کثیر ملے، اس کو ثواب کثیر ملے، اس کی برائیاں کم ہو نیکیاں زیادہ ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہے گا کہ دیکھ اب تو کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا میں بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، یہ کسی شہید کے لیے، کسی صدیق کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی قیمت ادا کرنے کی طاقت تو بھی رکھتا ہے۔ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ وہ کیسے؟ میرے پاس کون سی طاقت ہے کہ جو میں استعمال کروں یہ محلات میرے ہو جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے ساتھ والے بھائی کے حقوق معاف کر دے، یہ محلات تیرے ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے معاف کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس محلات میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھو کتنی پیاری بات ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں بڑے بڑے محلات عطا کرے گا۔ آخر میں حضور نے خود ہی فرمایا اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی صلح فرمائے گا۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپس میں پیار محبت اور اچھے طریقے سے رہیں، اچھے اخلاق سے رہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اگر کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہے تو اس کو معاف کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاف کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔